بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ومن قال لامرأته انا منك طالق فليس بشيء وان نوات طلاقا۔ یہاں سے صاحب قدوری کچھ الفاظ ذکر کریں گے کہ ان میں سے بعض میں طلاق ہوگی بعض میں نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر پہلا ذکر کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا انا من کی طالقن، میں تجھ سے طلاق والا ہوں، تو اس لفظ سے اگرچہ وہ طلاق کی نیت بھی کر لے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یوں کہا انا من کی بائن، میں تجھ سے بائن ہوں، یا کہا انا علیکی حرام، میں تجھ پر حرام ہوں، ان دو لفظوں میں اگر وہ طلاق کی نیت کرتا ہے تو یہاں طلاق واقع ہو جائے گی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں جو پہلی صورت تھی انا من کی طالقن، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہاں بھی اگر وہ طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام شافعی کی دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلاق کہتے ہیں ملک نکاح کے زائل کرنے کو، اور ملک نکاح جس طرح عورت میں پائی جاتی ہے ویسے ہی مرد میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جیسے مرد بیوی سے وطی کا مطالبہ کر سکتا ہے ویسے ہی عورت بھی مرد سے وطی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا ملک نکاح دونوں میں مشترک ہے، اور طلاق ہوتی ہی ملک نکاح کو زائل کرنے کے لیے ہے۔ جب طلاق ملک نکاح کو زائل کرنے کے لیے ہے اور ملک نکاح دونوں میں ہے، پھر طلاق وہاں سے دی جائے عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے، ہر حال میں طلاق واقع ہو جانی چاہیے۔ جی، اور وَكَذَا الْحِلُّ، یہاں سے دوسری دلیل پیش کی امام شافعی نے کہ طلاق جو ہوتی ہے یہ حلت کو زائل کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ نکاح کی وجہ سے ایک حرام چیز جو حلال ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، اس حلت کو حرمت میں بدلنے کے لیے طلاق ہوتی ہے، اور یہ حلت جیسے عورت میں ہے ویسے ہی مرد کے اندر بھی ہے۔ جیسے عورت مرد کے لیے حلال ہوتی ہے ویسے ہی مرد عورت کے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو جب نکاح طلاق حلت کو زائل کرنے کے لیے ہے اور حلت دونوں میں مشترک ہے، تو پھر چاہے مرد کی طرف سے طلاق ہو یا عورت کی طرف سے ہو، ہر حال میں طلاق واقع ہو جانی چاہیے۔ اس لیے انا من کی طالقن کے اندر اگر مرد طلاق کی نیت کرتا ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اپنی دلیل کو مثال سے مستحکم کر رہے ہیں، جیسے دیکھو انا من کی بائن کہے یا انا علیکی حرام کہے، جیسے ان دو صورتوں میں طلاق واقع ہوتی ہے نیت کرنے سے، تو انا من کی طالقن کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی اگر وہ نیت کرتا ہے۔ وَلَنَا أَنَّ الطلاق، یہاں سے ہم احناف کی دلیل پیش کی، ہم نے کہا کہ نہیں بھائی انا من کی طالقن سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو طلاق ہوتی ہے نا یہ قید نکاحی کو اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، اور قید نکاحی صرف عورت میں ہے مرد میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد میں قید نکاحی نہیں ہے، اس کے لیے دوسری تیسری چوتھی شادی جائز ہے۔ عورت میں چونکہ قید نکاحی ہے اس کے لیے دوسری شادی جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز ہے، عورت کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ قید نکاحی صرف عورت میں ہے مرد میں نہیں ہے، اس لیے قید نکاحی اٹھانی ہے تو عورت کی طرف سے اٹھائی جائے گی۔ تو انا من کی طالقن کہنے سے جو قید نکاحی اٹھائی جا رہی ہے مرد سے اٹھا رہے ہیں، اور مرد کے اندر قید نکاحی ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ، یہاں سے امام شافعی کو جواب دیا اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ یہ طلاق جو ہے یہ ملک نکاح کو زائل کرنے کے لیے ہے، پھر بھی ملکیت عورت میں ہے مرد میں نہیں ہے، مرد تو مالک بنتا ہے، ملکیت مملوکیت عورت میں ہوتی ہے، پھر بھی بات وہی آئے گی
اس ملکیت کو اٹھانا ہے تو عورت سے اٹھائیں، مرد تو مالک ہے، مالک مملوک نہیں بن سکتا ہے. تو اس لیے آپ کی بات کو بھی اگر لیا جائے تب بھی آپ کا استدلال درست نہیں بن سکتا ہے. بخلاف الابانہ، یہاں سے امام شافعی نے جو قیاس پیش کیے تھے کہ ایک آدمی کا انا من کی بائن یا انا علیہ کی حرام، جیسے ان لفظوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے نیت کرنے سے، تو انا من کی طالقن سے بھی واقع ہونی چاہیے. اس کا ہم نے جواب دیا، دیکھو انا من کی بائن اور انا علیہ کی حرام یہ بالکل مختلف لفظ ہے. انا من کی بائن کا مطلب ہوتا ہے تعلق کو ختم کرنا، اور تعلق جیسے عورت کا مرد کے ساتھ ہے ویسے ہی مرد کا عورت کے ساتھ ہے. تو تعلق جانبین سے ختم ہوتا ہے، تو وہ پھر چاہے عورت سے ختم کرو یا مرد سے ختم کرو وہ ہر صورت واقع ہو سکتا ہے. اس لیے انا من کی بائن کا مطلب ہے کہ میں تجھ سے تعلق ختم کرتا ہوں. تو یہ ٹھیک ہے کہ مرد کا عورت سے تعلق ہے وہ ختم کر سکتا ہے. اور انا علیہ کی حرام، اس کا مطلب ہے کہ میں تجھ پر حرام ہوں، یعنی جو حلت ثابت ہوئی تھی اس حلت کو حرمت میں بدلتا ہوں. اور یہ ہم کہہ چکے، آپ نے بھی مانا کہ حلت اور حرمت یہ دونوں میں مشترک ہوتی ہے. اب جو اس حال میں جو حلت میں تھے کہ حلت جیسے عورت کے لیے ثابت ہو رہی تھی ویسے مرد کے لیے بھی ثابت ہو رہی تھی. چونکہ حلت اور حرمت کا تعلق جانبین سے ہے، اس لیے اگر انا علیہ کی حرام کہتا ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق جانبین سے ہے. اس صورت میں خرابی لازم نہیں آئے گی. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا، ایک آدمی کہتا ہے انت طالق، تو طلاق والی ہے ایک، او لا یا نہیں، تو اس سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. جامع صغیر میں لکھا ہے یہ مسئلہ اتفاقی ہے، لیکن دوسرے بعض مقامات پر دیکھنے سے ملا کہ اس سے کچھ بھی واقع نہ ہونے والا مسلک شیخین کا ہے. لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس لفظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی، ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی. کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ نے ایک اور کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انت طالق واحدۃ او لا شیء، یہ لکھ کر فرمایا کہ ان دو مسئلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی انت طالق واحدۃ او لا یا انت طالق واحدۃ او لا شیء. اب اگر اس بات کو مانا جائے کہ امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اور ادھر سے جامع صغیر سے لگتا ہے کہ مسئلہ اتفاقی ہے، تو تطبیق یوں پیدا کر لیں گے ہم، ہو سکتا ہے امام محمد کے دو مسلک ہوں، ایک مسئلہ شیخین کے ساتھ ہو، اس کو دیکھتے ہوئے جامع صغیر میں کہا گیا ہو یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ جیسے شیخین کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی امام محمد کے نزدیک بھی طلاق واقع، اور دوسرا قول ان کا یہ ہو کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک امام کے دو قول ہو سکتے ہیں. اچھا، اس سے اختلافی صورت کو لیتے ہوئے امام محمد کی دلیل پیش کر رہے ہیں لہو سے، لہو انہ ادخلا. امام محمد کا مذہب یہ ٹھہرا کہ انت طالق واحدۃ او لا، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی. ان کی دلیل یہ ہے، دیکھو اس شوہر نے یہاں پر واحدہ جی یہاں جو ہے کلمہ او کو داخل کیا ہے طلاق کے، یعنی کہ واقع ہونے یا نہ ہونے میں اس نے کلمہ او کو داخل کیا ہے، تو اس میں شک پڑ گیا. شک پڑنے کی وجہ سے اس واحدہ کا اعتبار ہم ثابت کر دیں گے. پتہ نہیں واحدہ ہے یا نہیں، شک پڑ گیا نا او کی وجہ سے، واحدہ کا اعتبار ثابت کیا، باقی کیا بچا انت طالق، تو انت طالق سے سیدھی ایک طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو واحدہ کے لفظ میں چونکہ شک پڑ گیا لفظ او کی وجہ سے،
تو واحدہ کا اعتبار ثابت کر دیں گے، باقی رہے گا انت طالقن، تو انت طالقن سے سیدھی سیدھی طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ بخلاف ہاں اگر یوں کہا انت طالقن او لا، تو یہاں چونکہ اصل طلاق میں شک پڑا ہے، اس لیے یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پہلی صورت میں لفظ واحدہ میں شک پڑا تھا، اصل طلاق میں شک نہیں تھا، اس لیے وہاں طلاق واقع کر رہے تھے ہم، یہاں طلاق واقع نہیں کریں گے۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْوَصْفِ، یہاں سے شیخین کی دلیل، شیخین نے کہا تھا انت طالق واحدۃ او لا، اس سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے، دیکھو جب صیغہ صفت کسی عدد کے ساتھ مل کر آئے تو وہاں جو ہے اعتبار عدد کا ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے انت غیر مدخول بہا ہے، انت طالق ثلاثا، یہاں پر دیکھو اس کو 3 طلاق واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی۔ دیکھو یہاں صیغہ صفت جو ہے عدد کے ساتھ آیا ہے ثلاثن، اگر ثلاثن کے اعتبار میں ہوتا اس کو 1 طلاق پڑتی، 3 طلاق کا پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ جب صیغہ صفت عدد کے ساتھ آئے گا تو اعتبار عدد کا ہوگا، صیغہ صفت کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی دیکھو انت طالق واحدۃ او لا، طالق صیغہ صفت، واحدہ عدد ہے، تو اعتبار عدد کا ہے اور عدد میں شک ہے۔ جب عدد میں شک ہے تو شک کی بنیاد پر ہم طلاق واقع نہیں کر سکتے ہیں۔ امید ہے اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِكِ، ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری موت کے ساتھ یا تیری موت کے ساتھ تو طلاق والی ہے، اس سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود مر گیا تو طلاق کا اہل نہیں رہا، بیوی مر گئی تو محل طلاق نہیں رہا، اور طلاق دینے کے لیے اہلیت اور محل طلاق ہونا ضروری ہے۔ خود مرا تو طلاق دینے کی اہلیت ختم، خود نہیں مرا بیوی مر گئی، طلاق دینے کی اہلیت تو ہے لیکن جس کو طلاق دے رہے وہ محل موجود نہیں ہے، اس لیے یہ کلام لغو ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ أَوْ شَخْصًا مِّنْهَا، اب یہاں سے صاحب قدور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کی لونڈی سے نکاح کیا ہوا تھا، فرض کرے پیر صاحب کا نکاح جو ہے یہ مسعودہ کی لونڈی رضوانہ سے تھا، اس کے بعد کیا ہوا جی، پیر صاحب نے اپنی منکوحہ لونڈی کو خرید لیا یا اس کے کسی حصے کو خرید لیا، یا یوں ہوا کہ ایک آزاد عورت نے کسی کے غلام سے نکاح کیا۔ مثال کے طور پر پیر صاحب جو ہے یہ سراج کا غلام تھا، رضوانہ آزاد تھی، اس نے اس غلام سے نکاح کر لیا، اس کے بعد اس غلام پیر صاحب کا پورے کو رضوانہ نے خرید لیا یا اس کا کچھ حصہ خرید لیا، تو یہ خریداری ہوتے ہی دونوں کے درمیان فرقت ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ملکیت جو ہے یہ نکاح کے منافات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت مرد کی مالک بنی ہے، اس صورت میں مملوکیت اور مالکیت جمع ہوگی، بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ کیا ہے؟ مملوک ہے، اور اس شوہر کی جو ہے خریدنے کی وجہ سے کیا بنے گی؟ مالکہ۔ تو ایک ہی آدمی یا ایک ہی عورت میں مالکیت اور مملوکیت کا اجتماع جائز نہیں ہے۔ یا مرد جو ہے اس لونڈی بیوی کا مالک بنا تب بھی فرقت واقع ہوگی، اس لیے کہ نکاح بامر مجبوری ایک ضرورت کے لیے ہوتا ہے کہ عورت حلال نہیں ہوتی، نکاح کر کے اس سے حلت ثابت کی جاتی ہے، اور لونڈی میں یہ حلت نکاح کے بغیر ثابت ہے، اس لیے وہاں نکاح کی ضرورت نہیں ہے،
ملک یمین خود حلت کو ثابت کرتی ہے، اس لیے جو ہے تب بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیوی شوہر کے مالک بنے یا شوہر بیوی کا مالک بنے، بہر صورت نکاح فاسد ہو کر فرقت ثابت ہو جائے گی ان کے درمیان۔ وَلَوِ اشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، اگر بیوی کو خریدا پھر طلاق دینا چاہے طلاق واقع نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ طلاق کا مطلب یہ ہوگا کہ نکاح کا قیام ہے، حالانکہ یہ ملکیت جو ہے یہ نکاح کے بالکل منافی ہے، اس لیے طلاق دینے کا بھی اب محل نہیں رہی، یہ خریدتے ہی فوراً سب کچھ یوں ہو جائے گا گویا کہ نکاح سرے سے تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے بیوی شوہر کی مالک بنے یا شوہر بیوی کا مالک بنے، دونوں صورتوں میں طلاق واقع نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر کی مالک بنی ہے، بیوی شوہر کی مالک بنی ہے، تب اگر شوہر طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں اس کے لیے عدت ثابت ہوتی ہے، تو عدت کا ثابت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں نکاح موجود ہے، جب نکاح موجود ہوتا ہے تو تبھی طلاق دی جاتی ہے۔ ہاں پہلی صورت میں کہ جب شوہر بیوی کا مالک بنا ہے وہاں نکاح کہتے ہیں من کل الوجوہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں طلاق دے گا، طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، دونوں صورتوں میں بہر صورت جو ہے یعنی کہ مالک بننے سے فرقت ثابت ہو جاتی ہے۔ وَإِن قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ أَنْتِ طَالِقٌ سِنَتَيْنِ، بہت اہم مسئلہ ہے، توجہ سے بیٹھیں گے آپ لوگ۔ ایک آدمی نے کہا اپنی بیوی کو، ایسی بیوی جو کسی اور کی لونڈی ہے، مثال کے طور پر پیر صاحب نے رضوانہ لونڈی سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد کہا انت طالق سنتین مع عتقی مولا کی ایا کی، کہ تجھے 2 طلاقیں ہیں جس وقت تجھے تیرا آقا آزاد کرے، یعنی تیرے آقا کے آزاد کرنے کے بعد پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا تو اس سے 2 طلاقیں واقع ہوں گی، اس کے بعد اس کو حق رجعت باقی رہے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ پیر صاحب نے رضوانہ سے کہا، رضوانہ جو مسعودہ کی لونڈی ہے، اتنا تو آپ سمجھتے ہیں نا، لونڈی کے حق میں 2 طلاق حرمت مغلظ ثابت کرتی ہے اور آزار کے حق میں 3 ہوتی ہے۔ اب پیر صاحب نے کہا رضوانہ سے کہ جو اس کی بیوی ہے، جس وقت تجھے تیرا آقا آزاد کر دے تجھے 2 طلاقیں ہیں، آقا نے آزاد کر دیا تو اس سے 2 طلاقیں واقع ہوں گی اور حرم اس سے جو رجعت کا حق باقی رہے گا۔ یہ تو ہے نفس مسئلہ۔ وضاحت سے پہلے جو ہے 3 لفظ سمجھے، اس کا مطلب سمجھے، اس کے بعد وضاحت بہت آسان ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شرط۔ شرط کہتے ہیں جس کا وجود فی الحال نہ ہو لیکن ممکن ہو اور وہ بعد میں آنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تعلیق۔ تعلیق کہتے ہیں ایک شے کو دوسری شے پر معلق کرنا، ٹھیک ہے۔ جس کو معلق کر رہے ہیں اس کو شرط کہتے ہیں اور جس پر معلق کیا جا رہا ہے اس کو مشروط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے تطلیق۔ تعلیق پر تطلیق معلق ہوگی، طلاق معلق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی تطلیق طلاق دینا، اس کو تو آپ معلق کر سکتے ہیں کسی شے پر۔ لفظ طلاق، نفس طلاق، یہ نہ آدمی کے اختیار میں ہے نہ بس میں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، تو طلاق کو تعلیق پر معلق نہیں کر سکتے ہیں۔
یہ 3 باتیں آپ سمجھیں. شرط جس کا وجود فی الحال نہ ہو، ممکن ہو اور اس سے حکم ثابت ہوتا ہو. نمبر 2، تطلیق، طلاق دینا، یہ انسان کے بس میں ہے. اور تطلیق، طلاق دینا، نفس طلاق یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. نمبر 3 کیا تھا؟ تعلیق کہتے ہیں ایک شے کو دوسری شے پر معلق کرنا. جس کو معلق کر رہے اس کو شرط کہتے ہیں، اور جس پر معلق کر رہے ہیں اس کو مشروط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سمجھے، ایک آدمی نے کہا کہ اپنی لونڈی اہلیہ کو کہ تو 2 طلاق والی ہے، جس وقت تجھے تیرا مولا آزاد کرے. تو گویا کہ اس نے عتق یا اعتاق، آزاد ہونے یا آزاد کرنے سے ہمارا کوئی سروکار دونوں ہو سکتے ہیں. جب اس نے یہاں عتق کو معلق کیا، طلاق کو معلق کیا کس پر؟ اعتاق یا عتق پر. ٹھیک ہے. عتق شرط ہے، ٹھیک ہے، اور طلاق اس کی جزا ہے، اور شرط جزا سے مقدم ہوتی ہے. شرط پائی جائے گی، جزا آئے گی. شرط ہے عتق یا اعتاق. اعتاق یا عتق ہوگا تو جزا طلاق ہوگی. آزادی ہو جائے گی، طلاق پھر آئے گی. آزاد ہونے کے بعد عورت کے حق میں 3 طلاق سے حرمت ثابت ہوتی ہے. اب یہاں طلاق آزاد ہونے کے بعد ہو رہی ہے، اس لیے 2 طلاق سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ 2 طلاق کے بعد حق رجعت باقی رہے گا. امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. وَهُوَ أَنَّ كَلِمَةَ مَعَ، یہ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے، آپ نے جو متن میں صورت پیش کی ہے انت طالق سنتین مع عتق مولا کی، یہاں ماں کے لفظ ہیں. حالانکہ اہل لغت کے ہاں یہ ماں کا معنی مقارن کے ہوتا ہے، ساتھ کے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے تو 2 طلاق والی ہے، جس وقت تجھے آزادی ملے، یعنی آزادی کے ساتھ طلاق ملی ہوئی ہوگی. پھر تو ماں کا تقاضا یہ ہے کہ 2 طلاق سے حرمت مغلظہ ثابت ہو، کیونکہ طلاق آزادی کے بالکل ساتھ ہے، بعد میں نہیں ہے. تو ساتھ کا مطلب تو کیا ہے؟ پھر 2 سے حرمت مغلظہ ہونی چاہیے، یعنی حالت باندھی کے اندر طلاق واقع ہونی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے ٹھیک ہے، مع جو ہے یہ مقارنت کے لیے آتا ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر مع بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، تاخیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی نہیں ہے. یہاں مع بعد کے معنی میں ہے. تو یہ چونکہ طلاق کا مقام تھا اور یہ احتیاط کا تقاضا تھا، تو اس لیے اس میں جو ہے ہمیں طلاق کو بہت، یعنی کہ کوشش کرتے ہیں ان معاملات میں کم سے کم طلاق کو واقع کیا جائے، کہیں نہ کہیں سے کوئی ہیلا مل جائے، کیونکہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے. اگر اس کو ماں کو مقارنت کے معنی میں کرے تو وہ 2 طلاق سے پھڑک جائے گی. اس لیے اس کو بعد کے معنی میں کر لے تاکہ زوجیت کا جو صورت ہے وہ باقی رہے. وَلَوْ قَالَ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ سِنَتَيْنِ، یہاں سے صاحب قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر پیر صاحب نے اپنی لونڈی بیوی سے کہا جب کل آئے گا تجھے 2 طلاقیں ہیں. ادھر سے مسعود نے جو اس کا آقا ہے رضوانہ کا کہا اذا جاء غد فانت حرہ، جب کل آئے گا پس تو آزاد ہے. اب جب کل آیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کے اندر حضرات جی شیخین کا مسلک یہ ہے، اس صورت میں جب کل آئے گا آزادی بھی ہوگی، طلاق بھی ہوگی،
اور طلاقیں تینوں ہو جائیں گی، اس کے لیے یہ حلال نہیں ہوگی، نہیں، 2 طلاق واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور البتہ یہ جو عدت گزارے گی وہ عدت 3 حیض گزارے گی۔ طلاق 2 ہوگی، 2 سے حرمت مغلظہ ثابت ہوگی، لیکن جو عدت گزارے گی وہ آزاد والی گزارے گی، 3 حیض۔ یہ تو ہے شیخین کا مسلک، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہاں پر بھی پہلے مسئلے کی طرح جو ہے اس کو جو طلاق واقع ہوگی، 2 طلاق واقع ہوگی، لیکن رجعت کا حق حاصل رہے گا اور یہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ شیخین کے نزدیک جو طلاق واقع ہوگی وہ حالت باندھی کے اندر ہوگی، اس لیے 2 سے حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو طلاق واقع ہوگی وہ آزادی کے بعد ہوگی، تو آزادی کے بعد چونکہ 2 سے حرمت مغلظہ ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے حق کے رجعت باقی رہے گا۔ یہ تھا نفس مسئلہ۔ لأن الزوجہ، توجہ سے بیٹھیے گا، یہاں سے یہی بہت اہم مسئلہ ہے۔ لأن الزوجہ سے امام محمد رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر جو کل کو طلاق واقع ہونے والی ہے یہ طلاق آزادی کے بعد ہوگی، آزادی کے بعد چونکہ 2 طلاق واقع ہونے سے حرمت مغلظہ ثابت نہیں ہوتی، اس لیے وہ کہتے ہیں حق کی رجعت باقی رہے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر زوج نے جو ہے نا، یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک طرف زوج نے اپنی لونڈی اہلیہ کی طلاق کو معلق کیا کل آنے پر، ادھر سے آقا نے اپنی لونڈی کی آزادی کو معلق کیا کل آنے پر، ٹھیک ہے جی۔ اور عتق جو ہے، یہ جو اعتاق ہے، اعتاق جو ہے یہ عتق کی علت ہے، عتق کی علت ہے، اور یہ اعتاق عتق کے بالکل مقارن ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادھر سے شوہر نے اپنی بیوی پر کی تطلیق طلاق واقع کرنے کو بھی کل پر معلق کیا ہوا ہے، آزادی بھی کل پر معلق ہے اور طلاق دینا بھی کل پر معلق ہے۔ مقارنت کا تقاضا ہے کہ دونوں اکٹھے واقع ہوں، لیکن طلاق جو ہے یہ تطلیق کا حکم ہے، اور شے کا حکم شے کے وجود سے مؤخر ہوتا ہے، اس لیے اعتاق اور تطلیق کو پائے گا اکٹھے۔ طلاق تو آنی ہے تطلیق کے بعد، لیکن اس کے آنے سے پہلے اعتاق تو ہو چکا ہے، اس لیے جب طلاق آ رہی ہے، طلاق آنے سے پہلے اعتاق اپنا کام تطلیق کے ساتھ مل کے کر چکا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلے اعتاق واقع ہوگا، آزادی ہوگی، تطلیق کا حکم طلاق بعد میں آئے گا، وہ چونکہ اس وقت آزادی ہو چکی ہے، اس لیے طلاق آزادی کے بعد مل رہی ہے، اس لیے 2 طلاق سے جو ہے حرمت مغلظہ ثابت نہیں ہوگی، بلکہ 2 طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کی عدت بھی آزاد والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق آزادی کے بعد ہوئی ہے، اگر طلاق آزادی کے بعد نہ ہوتی تو طلاق 3 حیض پھر کیوں تھے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں طلاق آزادی کے بعد ہے، جب آزادی کے بعد ہے اس لیے اس سے جو ہے 2 طلاق سے حرمت مغلظہ ثابت نہیں ہوگی۔ وَلَهُمَا سے حضرات شیخین کی دلیل، شیخین یہ فرماتے ہیں دیکھو یہ صاف سا مسئلہ آپ نے ایسے الجھا دیا اس کو، دیکھو اس نے طلاق کو بھی کل پر معلق کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں طلاق اور عتاق کو بھی کل پر معلق کیا ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں کل کے ساتھ، تو لہذا جو دونوں جو ہے کل اکٹھے واقع ہوں گے، جب اکٹھے واقع ہوں گے لہذا
طلاق جو ہے وہ حالت باندھی کے اندر ہے، حالت اما کے اندر ہے، تو اس سے دو طلاق سے حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی۔ کسی ایک کو پہلے کسی ایک کو بعد میں ثابت کرنے پر وجہ ترجیح ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے لا محالہ دونوں کل مقارن ہوں گے، ایک دم جو ہے ایک دم دونوں اکٹھے ملیں گے، آزادی بھی اور طلاق بھی اکٹھے واقع ہوں گے۔ چونکہ وہ حالت اما کے اندر ہے تو لونڈی کی طلاق دو حرمت مغلظہ ثابت کرتی ہے، اس لیے دو طلاق سے حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی۔ بخلاف پہلے مسئلہ کے، وہ مسئلہ اور تھا، امام محمد رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بھی قیاس میں پیش کیا ہے، مجھے پہلے گزرا انت طالق سرتین ما عتق مولا کی ایجا کی، جیسے وہاں پر کہہ رہے تھے کہ وہاں پر طلاق آزادی کے بعد ہو رہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو وہاں پر تو طلاق کو معلق کیا تھا آزادی کے بعد کے ساتھ کہ آزاد کرے گا تو یہ طلاق ہے، اور اس مسئلہ میں ویسا کوئی سین نہیں ہے، یہاں آزادی اور طلاق دونوں کل کے ساتھ معلق ہے، اس لیے کل آنے کے ساتھ دونوں مقارن اکٹھے واقع ہوں گے، اس مسئلے پر اس کو قیاس آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ بخلاف العدہ، اور امام محمد نے ایک اور قیاس پیش کیا تھا، عدت پر قیاس کیا تھا، اس سے عدت 3 حیض ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق آزادی کے بعد ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے دیکھو ہم جو عدت 3 حیض لازم کر رہے ہیں نا وہ احتیاط کی وجہ سے ہے، چونکہ اب عدت یہ گزار رہی ہے آزادی کے بعد، طلاق تو حالت اما کے اندر ہو گئی، لونڈی ہونے کی حالت میں ہو گئی، عدت کا گزار رہی ہے آزادی کی حالت میں، احتیاطاً ہم نے کہا چونکہ عدت آزادی کی حالت میں ہے تو پھر گزارے گی بھی آزاد عورت والی۔ وَكَذَا الْحُرْمَةُ الْغَلِيظَةُ، اور دو طلاق سے حرمت مغلظہ ثابت کرنے میں بھی احتیاط ہے، کیونکہ طلاق کا معاملہ ہے اور طلاق کے معاملہ میں احتیاط برتی جاتی ہے، کہیں حلال کو حرام نہ کر بیٹھے یا حرام کو حلال نہ کر بیٹھے، تو اسی میں احتیاط تھی کہ دو طلاق سے حرمت مغلظہ ثابت کی جائے نہ کہ 3 طلاق سے، ٹھیک ہے۔ ولا وجہ الی ما قال لان العتق، یہاں سے بھی امام محمد کی دلیل کا جواب ہے، انہوں نے کہا تھا نا کہ اعتاق اور تطلیق پائے گئے اور طلاق یہ تطلیق کے بعد آئے گی، اس لیے وہ آزادی کے بعد ہوگی۔ اس کا جواب دیا، یہ کیا چکر چلایا آپ نے الٹا سیدھا، سمجھ بھی نہیں آ رہی بات۔ صاف سی بات یہ ہے، دیکھو جس طرح کیا کہتے ہیں اعتاق جو ہے عتق کی علت ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے مقارن ہوگا، ویسے ہی جو ہے تطلیق بھی طلاق کی علت ہے، وہ بھی طلاق کے مقارن ہوگی، اس لیے دونوں میں مقارنت کے معنی موجود ہے، اس لیے آج ایک کو مؤخر دوسرے کو مقدم کر کے یہ ترجیح بلا وجہ کر رہے ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ بات وہی جو ہم کر چکے کہ دونوں کو اس نے کل آنے پر معلق کیا ہے، کسی کو کوئی وجہ ترجیح حاصل نہیں ہے، دونوں ایک بارگی اکٹھے ہو گئے اور ایک ہی دم میں آزادی بھی ہوگی اور طلاق بھی ہوگی، چونکہ وہ حالت اما کے اندر ہے، لونڈی ہونے کی حالت میں ہے، اس پر جب 2 طلاق پڑے گی اس سے حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی۔ امید ہے اتنی سی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔